نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے کورس کا چوتھا دن ہے اور العزیز اکیڈمی کی طرف سے الحمدللہ یہ کورس نشر کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب اور آج کا موضوع سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف کون سی دعوت لے کر آئے۔ یہاں پہ بنیادی بات یہ ذہن میں رہے کہ عالمگیر رسالت اور اتحاد رسالت یہ سعادت صرف اور صرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تمام قوموں کی طرف ایک نبی بن کر اور تمام کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آنے کا جو شرف ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے۔ بقیہ تمام انبیاء اپنی خاص اقوام اور اپنے علاقوں کے ساتھ محدود تھے اور ان کی دعوت محدود تھی۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تعارف کروایا تو ساتھ جیسے یہ بتایا گیا کہ ان کو کتاب اور حکمت دی گئی، تورات اور انجیل کا علم دیا گیا، ساتھ ہی ان کی دعوت کے دائرہ کو بھی واضح کر دیا گیا کہ ان کی دعوت کا دائرہ محدود ہے بنو اسرائیل تک، رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک تو ملک شام میں ارد گرد جو قبائل وہ آباد تھے، بنو اہل کتاب، یعنی جن کے پاس تورات اور انجیل تھی، انہیں بنو اسرائیل یا اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا طبقہ جو اولاد اسماعیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یعنی متبعین میں سے اہل عرب تھے، ان کو امیین کہا جاتا تھا۔ تو یہ دو طبقات اس وقت اہل کتاب اور امیین موجود تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ نے ان کی دعوت کا دائرہ بنو اسرائیل تک محدود رکھا اور صراحت فرما دی قرآن پاک میں رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنو اسرائیل کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نقطہ ہے شروع میں عرض کیا تھا، آج اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جب ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس درود شریف کے پڑھنے سے ہماری کیا غرض ہے؟ ہم اس میں تشبیہ دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ویسے ہی درود و سلامتی نازل فرما جیسا تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلامتی فرمائی۔ اب سب نبیوں کی برعکس، سب نبیوں کی بجائے صرف اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا درود شریف میں اختصاص، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام ملتوں کا نقطہ اتفاق ہیں۔ تمام ملتیں جس ہستی پر جا کر متفق ہو جاتی ہیں، جس پر جا کر ان کا اتفاق ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا پیشوا مانتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، اور نصارہ بھی، مسلمان بھی۔ اور یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پھر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور مسلمان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان سے پہلے جتنے بھی اللہ کے سچے انبیاء گزرے ہیں ان سب پر، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی مسلمان اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو یہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تینوں ملتیں جا کر متفق ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے ان پر تینوں ملتیں اس وقت درود و سلام پڑھتی ہیں، اب ایک ایسا دور آئے گا اور قرب قیامت ضرور آئے گا کہ یہ تینوں ملتیں مل کر ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام پڑھیں گی۔ وہ درود و سلام کیسے پڑھیں گی؟ ان کے لیے جو ان کا بنیادی اختلاف ہے، جس کی بنیاد پر یہ حصوں میں بٹے، ان کا آپس میں اتحاد نہ ہو سکا، تینوں ملتیں ایک نہ ہو سکیں، وہ اختلاف کا نقطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور وہ نقطہ اختلاف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس میں اختلاف کیا ہے؟ یہود انہیں نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں،
بلکہ انہیں معاذ اللہ کاذب اور مفتری سمجھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کی شکل میں ان کی والدہ مطہرہ پر بدکاری کا الزام عائد کرتے ہیں کہ اس کے پینتھرا اٹالے کے ساتھ تعلقات تھے، اس طرح کا الزام عائد کرتے ہیں۔ تو یہود ان کی یعنی دشمنی میں، ان سے نفرت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائی ان سے محبت میں ایسا حد سے گزرے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہود سے بڑھ کر جرم کا ارتکاب کیا کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا۔ ان کا جرم اس سے ہٹ کر دوسری نوعیت کا ہوا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ بالکل خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اور وہ کاذب بھی نہیں ہے جیسا کہ یہود کا گمان ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر جب وہ اپنی وضاحت کریں گے قوم کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی مخلوق ہوں، اور دوسرے انسانوں کی طرح میں بھی خدا کا محتاج ہوں، تو اب عیسائیوں کا وہ عقیدہ، عیسائیوں کا وہ نظریہ جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے خدا کا بیٹا ہونے کا قائل بنا رکھا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں گے اور اپنے کانوں سے سن لیں گے تو وہ یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ حق اور سچ تھا۔ اور یہود جن کا گمان یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، ان کو صلیب پر چڑھا کر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن جب وہ ان کو آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے اور دجالی طاقتوں کو وہ ملیا مٹ کر کے رکھ دیں گے، اس وقت یہ یہودی بھی پکار اٹھیں گے کہ بے شک ہم غلطی پہ تھے، ہمارے آباء و اجداد غلطی پہ تھے، سچی بات وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں، نہ انہیں صلیب دی گئی ہے، اور آگے فرمایا وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، بالکل وہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب جب دونوں ملتیں یہ بات مان لیں گی، دونوں ملتیں یہ بات تسلیم کر لیں گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی موقف ٹھیک ہے جو اسلام کا موقف ہے، تو سب کی سب ملتیں دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی، اور یہودیت بھی ختم ہوگی، عیسائیت بھی ختم ہوگی، اور قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تینوں ملتیں مل کر ایسے ہی درود پڑھیں گی جیسے آج یہ تینوں ملتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھتی ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف ادوار پائے ہیں، انہوں نے دور موسوی بھی پایا ہے، پھر ان کا اپنا دور بھی جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ فرشتوں کا دور زمانہ بھی پائیں گے، پھر زمین پر آئیں گے۔ تو یہ ان کی معجزانہ پیدائش سے لے کر معجزانہ زندگی تک ان کے تمام معاملات اپنے اندر ایک شان اعجاز رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کا علم دیا، اس لیے کہ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے آ کر اس تورات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی، ماض چند احکام کے اصل احکام جس کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے انہی کو باقی رکھا، اسی کے اندر کچھ احکامات کو تبدیل کر کے انجیل کے کچھ احکامات ساتھ داخل کیے۔ تو اب انہوں نے تورات کا زمانہ بھی پایا، انجیل کا بھی، اور قرآن کہہ رہا ہے یعلمہ الکتاب والحکمہ، ہم نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی، اور جیسے شروع میں کہا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت ہے، تو وہ تعلیم بھی دی۔ اس تعلیم کے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ضرورت اس لیے تھی کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو ان کی حیثیت نبی اور رسول کی نہیں ہوگی، ان کی حیثیت ایک امتی کی ہوگی، اور اس امتی کی حیثیت سے ہونے سے ان کا نبی کے منصب سے معزول ہونا لازم نہیں آتا۔ بعض بدقسمتی سے بعض قادیانی معاذ اللہ اس معاملے کو اس طرح لیتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے ان کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی تو معاذ اللہ ان سے نبوت کو واپس لے لیا جائے گا، اور پھر اس پر اتنے بازاری الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اہل ایمان کے دلوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو تکلیف دینے کے لیے کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ نے نبوت دے کر واپس لے لی تھی، تو کیا اللہ نے اپنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے چند دن قبل سوشل میڈیا پر بھی ان کے کچھ مربی حضرات اس معاملے میں ہرزہ سرائی کر رہے تھے کہ یہ نبوت دے کر واپس لینا، یہ تھوک کر چاٹنا اس کو کہتے ہیں، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، تو ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کیں اس قادیانی طبقہ نے۔ اب ہم نے بات کو سمجھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو آمد ہے وہ بحیثیت نبی نہیں ہے،
بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جو میدان تھا وہ دعوت کا میدان ان کا پورا ہو چکا، ان کی دعوت والا اپنا کام وہ کر چکے۔ اب دوبارہ ان کی حیثیت اور آمد صرف ناصر کی حیثیت سے ہے کہ وہ امت محمدیہ کے ناصر بن کر، مددگار بن کر آ رہے ہیں۔ دجال کے فتنے کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی مدد فرمائیں گے، کوئی نئی شریعت جاری نہیں فرمائیں گے، اور نہ یہاں پر کوئی نیا مسئلہ وہ ایڈ کریں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ایک ضمنی بات اور واضح کرتے چلیں، وہ مشہور ائمہ فقہا میں سے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، ان میں سے کسی کے وہ مقلد نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ جس طرح ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، ہر مجتہد پر اپنے اجتہاد پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جب مجتہد دوسرے مجتہد کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا تو معاذ اللہ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک نبی ہو کر ایک امتی امام کی پیروی کرے اور اقتداء کرے؟ یہ الگ بات ہے کہ فقہی مسائل میں ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ کس فقہ کے مطابق ہوں گے، کبھی کسی کے ساتھ زیادہ ان کا الحاق ہوگا، کسی کے ساتھ کم ہوگا، کسی کے ساتھ ان کے کسی کے ایک دو مسئلوں پر وہ فیصلہ دیں گے۔ تو یہ فیصلوں کا کسی کے ساتھ زیادہ الحاق ہو جانا یا زیادہ مشابہ ہو جانا عیسیٰ علیہ السلام کے فیصلوں کا کسی امام کے فیصلوں سے، اس سے اس امام کی تقلید لازم نہیں آتی، بلکہ امام کی توثیق لازم آتی ہے کہ اس امام کے فیصلوں پہ وہ ایک سابقہ نبی نے مہر تصدیق اور مہر توثیق لگا دی ہے۔ اس لیے قطعاً یہ قول نہیں کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو امام ابو حنیفہ کے یا امام شافعی کے یا فلاں امام کے مقلد ہوں گے۔ اللہ نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم پہلے سے دے رکھی ہے، تو وہ اسی تعلیم کے ساتھ آ کر قوم کی رہنمائی کریں گے۔ دوسری بات، ان پر دوبارہ آتے ہوئے کوئی وحی نہیں آئے گی، بلکہ اس وقت جو وحی آئے گی کسی معاملے میں اگر اللہ کی طرف سے القاء ہوگا، الہام ہوگا، تو وہ صرف انتظامی امور میں ہوگا، چونکہ اس وقت حکومت کی شان لے کر آئیں گے، جو حکومت حکمران بن کر آئیں گے، حکمران عادل بن کر دجال کو قتل کریں گے، تو اس وقت جو اللہ کی طرف سے وحی اور الہام ہوگا اس کی حیثیت صرف ایک انتظامی امر کی ہوگی۔ وہ انتظامی طور پر ان کی یہ وحی آئے گی، کوئی تشریع، کوئی نئی شریعت، نیا شرعی حکم، یہ چیز وہاں پر نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ دوسری بات یہ سمجھ لیے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کا اس امت کے اندر کیا مقام ہوگا؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب دعوی مسیحیت کیا تو اس کو امت کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ امت کبھی بھی کسی کذاب کو، کسی دجال کو جو ہے وہ راستہ نہیں دیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر غیر نبی کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ ہر ایک چیز کو اپنے ٹھکانے پہ، اپنے جگہ پہ رکھنے کی عادی امت ہے، حتیٰ کہ یہ تو مرزا غلام محمد قادیانی ایک پنجاب کا رہنے والا، قادیان کی بستی کا رہنے والا یہ ایک شخص تھا جو کہ جس کا خاندان بھی کوئی علمی خاندان نہیں بلکہ ٹوٹ خاندان تھا انگریزوں کا۔ اس کی تو کیا حیثیت ہے؟ جب مکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اس وقت مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، تو باوجود کہ وہ عرب تھا اور اس کے رشتہ دار اکثر جو ہے وہ 6-7 قریبی اس کے جو رشتے کے اس کے قوم کے لوگ تھے وہ حضرات صحابہ میں سے جلیل القدر مقام پر فائز تھے، لیکن ان سب رشتہ داریوں، اہل عرب، اہل لسان ہونے کے باوجود جب اس نے دعوی نبوت کیا تو حضرات صحابہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور اس کے دعوے کو، اس کی راہ کو امت کی راہوں کے ساتھ نہیں چلنے دیا گیا۔ تو جب اتنی سختی کی گئی تو کسی اور کے لیے کیسے گنجائش نکل سکتی ہے؟ اب مرزا صاحب کو مجموعی طور پہ تو پتہ تھا کہ جو اس کے اپنے معاملات ہیں، اپنے جو افعال ہیں، ان کے بنیاد پر مجھے شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس نے پہلے ہی ایک کہانی بنائی اور بنا کر کہنے لگا، حدیثوں میں تو صاف آیا ہے جب وہ سچا مسیح آئے گا تو وقت کے علماء ان کے بارے میں فتوے دیں گے، ان کے قتل کے فتوے دیں گے، ان کی اہانت کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جو بات موجود ہے وہ یہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو آنے والے عیسیٰ کی اتنی عزت مذکور ہے کہ جب آنے والے سچے عیسیٰ آسمان سے آئیں گے تو یہ امت اپنی امامت ان کے آگے کر دے گی کہ حضرت یہ اپنی امامت کو سنبھالیے۔ یہ بخاری شریف میں، یہ مسلم شریف میرے ہاتھ میں، یہ حدیث مبارکہ، یہ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، حدیث کا نمبر ہے 247، اور یہ باب ہے باب کیف نزول عیسیٰ۔
جی باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکم بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب بعد والوں نے قائم کیا، امام مسلم نے قائم نہیں کیا، یہ تو بعد والوں نے قائم کیا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو حدیث لے کر آئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، اور ظاہرین الی یوم القیامہ، یعنی حق پر کھلم کھلا اعلانیہ چلنے والا اور لڑنے والا ہوگا قیامت کی صبح تک۔ فینزل عیسیٰ ابن مریم، اور حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، فیقول امیرہم تعالی صلی لنا، اس کا امیر اس وقت میری امت کا امیر یعنی حضرت مہدی جو موجود ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آئیے اور آپ آ کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ یعنی اتنی عیسیٰ سچے عیسیٰ کی یہ امت اتنی عزت کرے گی کہ جب سچے عیسیٰ تشریف لائیں گے یہ امت مصلی امامت ان کے لیے چھوڑ دے گی، تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول، وہ فرمائیں گے لا، وہ کیوں لا، میں یہ کام نہیں کروں گا، کیوں؟ ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ ھذہ الامہ، فرمایا تم میں سے بعض کے اوپر امیر ہیں اور اس امت کی تکریم یہ ہے کہ اب اس کے آگے جو ہے نا وہ کوئی نہیں کھڑا ہو نہیں سکتا، ان کی امامت نہیں سنبھال سکتا۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کروائی اور امام الانبیاء ٹھہرے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیچھے مسجد اقصیٰ کے اندر یعنی ہجرت کی رات میں تمام نبی مقتدی تھے اور مقتدا اور امام تھے ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اتنی روحانی تربیت فرما دی، اتنا روحانی طور پہ ان کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود امام الانبیاء ہیں، پوری کائنات کے سب سے بڑے امام نبی ہوتے ہیں اور نبیوں کے امام ہمارے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حالانکہ آپ خود امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے 2 صحابہ کے پیچھے نماز پڑھ کر رہتی دنیا کو پیغام دے دیا کہ میری امت کا روحانی درجہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ جو امام الانبیاء جن کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اب اس امت کے آگے آ کر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس امت کی آگے سے آ کر کوئی قیادت نہیں سنبھال سکتا، یہ امت اتنے بلند مقام پر فائز ہے، اب کوئی آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور میں ان کے مصلی امامت پہ آ جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور یہ امت خود اپنا مصلی ان کے لیے پیش کرے گی، تعال صلی لنا، آئیے اور نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے لا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم میں سے بعض کے جو مرا امیر ہیں وہی یہ کام کریں گے، تم آپس میں نماز پڑھاؤ گے لیکن میں اس امت کے آگے کھڑا ہو کر امامت نہیں کروں گا۔ تو یہ احترام اس امت کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اعتراف حقیقت ہے کہ اس امت کے روحانی درجے کے لیے کہ یہ امت روحانی طور پر اتنے بلند مقام پر فائز ہے کہ اب کوئی آ کر ان سے ان کی امامت کو چھین نہیں سکتا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہمارے لیے کوئی مشقت نہیں ہے کہ ہم اس میں پریشان ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں ہم گالیاں دیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ تعزیانے لگائیں، ان کو برا بلا کہیں فقیہوں کے اشارے پہ، ہمیں کیا تکلیف اس کے معاملے میں؟ اس لیے ہماری تو خوشی کی بات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور ان کے جب وہ آئیں گے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تکلیف ان کے دشمنوں کو ہوگی، ان کے دوستوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہماری اس خوشی کی عالم حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس وقت کتنی خوشی ہوگی مسلمانوں کو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کچھ 1450 سال پہلے اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3449، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے لیکن امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی امام تمہیں میں سے ہوگا، ابن مریم آئیں گے، اس نبی کے آنے کی یہ خوشی ہوگی تمہیں اور یہ سعادت ہوگی، کسی نبی کی زیارت کرنا یہ سارا کچھ یہ سعادت ہوگی، لیکن کیا اس وقت فرمایا تمہاری خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اب جس طرح نبوت کا منصب ختم ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی دعوت نہیں آئے گی، تو شان صحابیت بھی تو نہیں آئے گی، مقام صحابہ بھی تو نہیں آئے گا، صحابہ کا مقام بھی ختم ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کو دیکھنے والے کیا صحابہ ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔
صحابی تب بنتا ہے نبی کو دیکھنے سے جب نبی کو اس دور میں دیکھا جائے جب نبی مرکز اطاعت ہو، جب نبی مرکز اطاعت ہو۔ نبی کا جب دور نبوت ختم ہو جاتا ہے اس وقت وہ نبی تو رہتا ہے لیکن مرکز اطاعت نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کسی کی بھی نبوت ختم نہیں ہوئی۔ ان کی نبوت کا دائرہ جو تھا وہ اپنے علاقے میں محدود تھا، وقت ختم ہوا، اب وہ مرکز اطاعت نہیں رہے۔ جب مرکز اطاعت نہیں رہے تو ان کو دیکھنے سے کوئی صحابی بھی نہیں بنے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز اطاعت ہیں، اور قیامت کی صبح تک نہیں بلکہ قیامت بھی ہمارے پیغمبر کے ختم نبوت کے پیریڈ میں آ رہی ہے۔ حشر نشر بھی اب اسی دور میں چلے گا، اب یہ دور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اب دور ختم نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے کہ فلاں وقت تک دور اس کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے گا، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی تو ہوں گے لیکن مرکز اطاعت نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ سے اب مرکز اطاعت صرف ایک ہستی ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پوری دنیا چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ ہنود ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں یا مسلمان ہیں، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، لیکن دو فرق کے ساتھ۔ جو ایمان لے آئے وہ امت اجابت ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ امت دعوت ہیں۔ تو امت دعوت اور امت اجابت بحیثیت مجموعی اب دنیا میں عالمگیر ریاست، عالمگیر رسالت قائم ہو چکی ہے، اور وہ ہمارے نبی کی رسالت ہے، اور یہ عالمگیر رسالت ہے جس میں اب کسی قسم کا انقطاع نہیں ہوگا، اس کے اندر تخفیف نہیں ہوگی، اس کے علاقے سمٹیں گے نہیں کہ سمٹ کر اب کچھ علاقہ نکال کر کسی اور نبی کو دے دیا جائے۔ اب زمین و آسمان میں کسی جگہ پر بھی کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں پر کسی اور نبی کی دعوت چل سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، ان کی دعوت و تبلیغ کا دور بنو اسرائیل میں تھا، اور بنو اسرائیل میں جب تک وہ اس دنیا میں تھے دور ان کا محدود تھا۔ آسمان پر گئے، یہ ان کا دور دعوت نہیں، دور ضیافت ہے۔ وہاں پر وہ اللہ کی ضیافت اور مہمانی میں ہیں، وہ فرشتوں کے مقربین کے ساتھ وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اب دور ضیافت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ زمین پر بھی رہتے تھے، تو وہ خوراکیں کھاتے تھے جو پکی ہوئی نہ ہوں، تازہ سبزیوں پھلوں کو، یعنی ان چیزوں کو استعمال کرنا۔ لیکن آسمان پر جانے کے بعد چونکہ پکی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، وہاں ان کو جو خوراک ہوگی وہاں پر خوراک بھی ان کی فرشتوں والی خوراک ہوگی، فرشت، اور ان کے جسم پر اس خوراک کا اثر نہیں ہوگا، چونکہ وہاں پر جب ان کی خوراک تبدیل ہو گئی ہے۔ اب آپ اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، تو فرشتوں کی خود یہ خوراک ہے۔ اب اس اللہ اکبر سبحان اللہ کبھی بھی باسی نہیں ہوتے، تو ان کی تاثیر میں تغییر نہیں ہے، ان کی تاثیر تبدیل نہیں ہوتی۔ عام خوراک کی تاثیر یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان ایسی خوراک کھائے جس کی تاثیر میں تبدیلی ہو، تو وہ تاثیر کی وجہ سے اس کے جسم میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس کا بڑھاپا آتا ہے، اس کے جسم میں فضلات پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان ایسی خوراک کھائے جس کی صفت کبھی تبدیل نہ ہوتی ہو، جیسے اللہ کے ذکر کی صفت کیا تبدیل ہوگی، تو اس کے جسم پہ بھی تبدیلیاں نہیں آتی۔ جیسے فرشتے ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں، نہ وہ جسم میں تبدیلی آتی ہے نہ فضلات پیدا ہوتے ہیں، وہاں وہ فرشتوں کے مقدس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اب دور دعوت ان کا ختم ہو چکا، دور ضیافت مہمانی کے دور میں وہ آسمان پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ قرب قیامت ان کا دور مہمات ہے، وہ تشریف لائیں گے اور وہ اپنی جو مہمات ان کے ذمے رہ گئی ہیں، یعنی ذمہ ان کے باقی ہیں کہ وہ دجال کو قتل کریں، دعا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی مدد اور نصرت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اور ان کی دعائیں جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی، وہ پوری ہوئیں۔ تو یہ ان کا دور مہمات ہے، اس میں آ کر اپنی مہمات کو سر انجام دیں گے، اس میں آ کر کوئی نئی دعوت نہیں دیں گے، ان کی دعوت کا دور گزر چکا۔ اب آئیے ہم اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ تو وہ موقف تھا جو اسلام کا موقف ہے، لیکن ایک موقف جو مرزا غلام محمد قادیانی نے پوری قوم سے ہٹ کر قائم کیا۔ اب چار قوموں کے چار نظریات کو دیکھیے، پھر آپ داد دیں قادیانیوں کی عقل و فراست کی۔ یہودیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، ہم نے ان کو صلیب پر قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی اس بات کو حتمی پیرائے میں نہیں کہہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے جس آدمی کو بھیجا تھا یا ان کا جو جاسوس تھا، اس نے جب واپس نہیں آیا اس کے اوپر اللہ نے شبیہ ڈال دی اور اسی کو پھانسی دے دی۔ اب وہ ابھی تک ولیکن شبہ لہم کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے تو ہمارا بندہ کدھر گیا، اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے، تو ابھی تک اشتباہ میں ہیں۔ وہ حتمی یقین کے پیرائے میں کبھی بھی یہودی یہ بات نہیں کر سکے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔
دوسرا فرقہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے اور قتل ہونے کے بعد ان کو یعنی کہ صلیب دی گئی، پھر اللہ نے زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب تیسرا نظریہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل ہوئے نہ صلیب دیے گئے بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اسی طرح باحفاظت اللہ نے ان کو سیر کروائی اور آسمان کی طرف ان کو بلا لیا گیا۔ اب تیسرا طبقہ ہے قادیانیوں کا۔ قادیانیوں کا موقف یہ ہے کہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، وہ رفع سے مراد کہتے ہیں کشمیر کے بلندوں والا پہاڑوں میں آنا ہے، وہ کہتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، وہ بالکل قتل نہیں ہوئے۔ اب ترجمہ ان کا کریں تو کیا ہوگا؟ بل رفع اللہ علیہ، بلکہ 75 سال بعد اللہ نے ان کو عزت کی موت دی، یعنی کہ ان کے وہاں عزت کی نہیں ملی بلکہ 75 سال بعد جو کشمیر میں ان کو موت آئی پھر ان کا رفع ہوا ہے، یہ عزت کی موت کے ساتھ ان کا رفع ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو عقل مندوں کی مجلس میں پسند نہیں کیا جا سکتا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنا ایک رسالہ لکھا مسیح ہندوستان میں، اور اپنے اس رسالے میں کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے، اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر آسمان سے نازل ہوں گے، بلکہ وہ 120 برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے، اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے۔ یہ وہ افسانہ ہے جو قادیانیوں نے گھڑا ہے۔ افسانہ گھڑنے کا یہ اصل سیرا قادیانی کے سر پہ نہیں ہے بلکہ اس کی جماعت کے ایک دوسرے شخص کے سر پر ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے اب یہ بات کیوں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر میں کیوں لایا مرزا غلام محمد قادیانی؟ آخر وہ کون سی مجبوری بن گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام سے لا کر جو ہے وہ کشمیر میں لے آیا مرزا؟ اب مجبوری جو ہے اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی مجبوری کیا تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر میں جو مرزا غلام محمد قادیانی لایا، ایک مقصد اس کا جاسوسی تھا۔ جاسوسی اسی کے پی کے کی پٹی کے اندر آگے جائیں، گلگت سے آگے جو سوات ہے، پشاور ہے، یہ علاقے یہ اس دور میں انگریز کے خلاف یہ مجاہدین کے مراکز تھے۔ تحریک مجاہدین، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، فقیر اے پی، تو یہ بڑے بڑے جو بزرگ جہادی رہنما گزرے ہیں وہ سارے کے سارے جنہوں نے انگریز کو ناک چنے چبوائے تھے وہ سارے اسی کے پی کے کی پٹی کے اندر موجود تھے۔ جب وہ سارے اسی پٹی میں موجود تھے، اب یہاں پہ جاسوسی کیسے کی جائے؟ انگریز یہاں آ نہیں سکتے تھے، ان علاقوں میں گھس بھی نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں کی شکل و صورت والا لوگ ہوں جو اس علاقے میں گھومیں اور گھوم کر کون سے راستے ہیں ان کے نقشے بنا کر دیں، اور کہاں کہاں پر مسلمانوں کا ذخیرے ہیں، مسلمانوں کی فوجیں کہاں پر ہیں، وہ پوری جاسوسی کے لیے قادیانیوں کو استعمال کیا۔ اب اس کا طریقہ کیا رکھا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گلگت میں پھانسی دی جانی تھی، وہ گلگت سے نکلے بچ کر، اور بچتے بچاتے اور ادھر سے نصیبین سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچے، پشاور سے آ کر انہوں نے پھر شادی کی ہوگی، پھر عیسیٰ خیل قوم چلی، پھر وہاں سے وہ ٹیکسلا میں بھی آئے، کچھ دیر وہاں بھی رکے، پھر پشاور سے ٹیکسلا، ٹیکسلا سے لاہور، لاہور سے پنڈی، پھر مری، پھر جا کر کشمیر گئے۔ یعنی جن جن علاقوں میں انگریز کو جاسوسی کی ضرورت تھی ان علاقوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے گھومنے کی کہانی بنا دی، پھر اپنی سروے کی ٹیمیں بھیجنا شروع کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو مرتب کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اس سفر کی جو داستان ہے اسے مرتب کر رہے ہیں۔ اب سیدھے سادھے مسلمانوں نے سمجھا شاید یہ بھی کوئی تحقیق کر رہے ہوں گے، کوئی طالب علم ہے مقالہ لکھ رہے ہیں، تو در حقیقت وہ ان مجاہدین کی، ان افغان مجاہدین کی اور اس سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر کے انگریز کے خلاف ٹکرانے والے مجاہدین کی وہ لسٹیں مرتب کر رہے تھے، ان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے انگریز کے لیے، جس کا حوالہ میں آگے دوں گا کہ وہ جاسوسی کیسے کی، کہاں کہاں پر انہوں نے کی۔ لیکن ابھی سر دست میں نے شروع میں عرض کیا ہر نبی کا دائرہ محدود ہوتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف رہا، رسولاً الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہندوستان میں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہندوستان میں تو کوئی اسرائیلی نہیں تھا۔ اب قادیانی کے لیے یہ مسئلہ پریشان تھا، پریشان کون تھا کہ 75 سال تک ایک نبی اور خاموش بیٹھا رہے، چھپ کر روپوش ہو کر بیٹھا رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب کوئی نہ کوئی، چونکہ فلمیں بنانے کے تو جو ماہر ہیں، انہوں نے فوری طور پر ایک نئی فلم، ایک نئی کہانی تیار کر لی، اور وہ کہانی کیا تھی؟ کہتے ہیں حضرت مسیح کی دعوت میں آنے والے نبی کے قبول کرنے کے لیے وصیت تھی، اس لیے وہ 10 فرقے
اب مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے ہندوستان میں آنے کا جواز دیکھو کیسے تلاش کر رہے ہیں. کہہ رہے وہ 10 فرقے جس ملک میں آ کر افغان اور کشمیری کہلائے آخر کار سب کے سب مسلمان ہو گئے. غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت حاصل ہوئی. اب کشمیریوں اور افغانیوں دونوں کو یہودی بنا دیا کہ یہ سارے کے سارے بنو اسرائیل کے یہودی قبائل ہیں. اسی کتاب میں صراحتاً اسرائیلیوں کو اور کشمیریوں کو دونوں کو یہودی کہا. پھر ایک اور کتاب ان کی آ رہی ہے حاجی نذیر کی، اس کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں کہ اس میں بھی اس نے کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ افغانیوں اور کشمیریوں کو یہودی قرار دیا. کہتا وہ آ کر یہاں پر انہوں نے بدھا کا مذہب قبول کر لیا تھا، بدھ مذہب پر ہو گئے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو راہ راست پر لایا اور لا کر ان کی اصلاح کی فکر کی. اب دلیل دیکھیے، قوت دلیل ملاحظہ فرمائے جس کے اوپر قادیانی عمارت کھڑی ہے. مکڑی کا جالا بھی اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنے کمزور سہاروں پہ قادیانی امت کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حال ہی میں ملک پنجاب سے ایک سکہ ملا ہے، ملک پنجاب سے برآمد ہوا ہے، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پالی تحریر میں درج ہوئی. اور اس میں دوسری چیز اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک سکہ اور برآمد ہوا، اس پہ اسرائیلی مرد کی تصویر ہے. تو وہ یہ سارے افسانے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سارے افسانے سنانے کے بعد مرزا صاحب اپنی ہی کتاب کے اندر پھر آگے جا کر اس میں کہتے ہیں کہ میرا یہ جو فرقہ ہے، یہ نیا فرقہ، یہ گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے. اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں. اگر وہ گورنمنٹ کی سب قوموں سے بڑھ کر خیرخواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں. یہ دعوت کون سی مرزا لے کر آیا ہے؟ نبیوں کی تو یہ دعوت نہیں ہوتی کہ کسی کو کفار کی جو ہے وہ اطاعت کا درز دے، کافروں کی فرمان برداری کی طرف لے کر جائے. حالانکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اوپر تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سب A to Z جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں سب نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ احکم الحاکمین کی بندگی میں لایا ہے. یہی ان کی دعوت تھی، یہی انبیاء کی دعوت ہے. اس کے برعکس مرزا غلام محمد قادیانی نے جس دعوت کی بنیاد رکھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے جیسے اس نے یعنی فضول الزامات عائد کیے تو ان سب کی حقیقت یہی ہے کہ صرف اس نے اپنے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے اللہ کے ایک برگزیدہ اور جلیل قدر پیغمبر پر ان الزام تراشی کی، ان کو آسمان پر ان کے رفع السماء کا انکار کیا. اور وہاں سے جہاں سے انگریز کو تازہ ترین جاسوسی کی ضرورت تھی وہاں سے ترتیب بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا اور لا کر کہا گیا وہ لاہور میں آئے. پھر ان کی والدہ مری میں فوت ہو گئیں تو اس کا نام مری پڑ گیا. تو میری مائدہ استحان یہ ان کی قبر کا نام تھا. تو بعد میں یہ تلخیص ہوتے ہوتے مری رہ گیا. تو یہ سارے مفروضے ہیں جن کی اوپر قادیانیت کی عمارت قائم ہے. اب ایک اور لطیفہ سنیے. ایک یہ تو کہہ رہے نا اس گھر میں تن ہما داغ شد پمبا کجا نہد. تو اب کہاں پہ مرم رکھیں، پورا جسم ہی جو ہے وہ زخمی ہے ان کا. اب دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی نے تو چلو وہ ٹاؤٹ تھا، افسانہ نگاری کی، اس نے اپنی نبوت کی کہانی چلائی. یہ ان کے الحاج نذیر احمد صاحب جو بیرسٹر ہیں، لا سینٹر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی یہ کتاب ہے حضرت مسیح علیہ السلام کشمیر جنت نذیر میں. اس میں اپنی طرف سے 2 جلدوں میں بہت تحقیقی کتاب لکھی، لیکن جس آدمی نے ذرا بھی شعور ہے، ذرا بھی عقل و فراست ہے، وہ ان کی بچگانہ حرکات پر سوائے حیرت کے یا ہنسنے کے اور کوئی کام نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر دیکھیے، اب کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی ہر جگہ پر کہتا ہے کہ حضرت مسیح کی قبر کشمیر میں تلاش کرنا یہ میرا کارنامہ ہے، میری نبوت کا کارنامہ ہے. لیکن اس کا خلیفہ کہتا ہے حضرت مرزا صاحب، یہ صفحہ نمبر 28 حضرت مسیح علیہ السلام کشمیر جنت نذیر میں کہتا ہے حضرت مرزا صاحب کے ایک مخلص مرید خلیفہ نور الدین ساکن جلال پور جٹاں ضلع گجرات نے جو کافی عرصہ سے کشمیر میں رہ چکے تھے حضرت مرزا صاحب کو بتایا کہ سری نگر میں ایک نبی یوز آصف یا عیسیٰ علیہ السلام کا مزار موجود ہے. یعنی یہ قبر کی دریافت نبی ان کے نہیں بلکہ نبی کا جو ان کا امتی ہے، جعلی غبی کا جو امتی ہے، نور الدین نام کا آدمی جو جلال پور جٹاں کا رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ کشمیر میں ایک ایسی قبر ہے. بس اس نے کہا اور ساتھ ہی عمارت قائم ہو گئی. اب اس کے بعد ان کا جو نور الدین باقاعدہ اسپیشل وہاں پر گیا، اس نے وہاں جا کر اس کی پھر باقاعدہ تفتیش شروع کی کر کے وہاں پہ 550 لوگوں کے دستخط لیے کہ یہ یوز آصف کسی نبی شہزادے کی قبر ہے اور جو نبی تھا گویا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھا. تو اسی طرح اب دیکھیے ان کی پھر صفحہ نمبر 23 پہ اسی کتاب پہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ٹیکسلا میں آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا. پھر اس کے بعد یعنی صفحہ نمبر 32 پہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 پہ کہتا ہے انہوں نے شاف کیا کہ حضرت عیسیٰ
اپنے حواری یہودا توما کے ہمراہ ٹیکسلا آئے تھے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ہمراہ کشمیر جاتے ہوئے راستہ میں مرمی کے مقام پر وفات پا گئیں، جہاں ان کا مقبرہ مائی میری دا استہان کے نام سے اب تک موجود ہے۔ یعنی مری کا جو اصل سبب ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے، تو مریم کی وجہ سے وہ مری بن گیا۔ تو ایسے افسانے گڑے ہیں اس قادیانیت نے صرف قوم کو مصروف رکھنے، ان کے دماغوں کو الجھانے کے لیے۔ تو ایسے یہ متضاد دعوی یہ کیوں کرتا رہا؟ قوم کے اندر ایک نئے انتشار کا بیج کیوں ڈالا؟ نبیوں کی دعوت سے ہٹ کر ایک نئی دعوت کی بنیاد کیوں رکھی؟ اس لیے کہ جو قوم ذہنی طور پہ منتشر ہو جائے وہ اپنے گرد و نواح سے، اپنے اڑوس پڑوس سے غافل ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو دماغی طور پہ اس انگریز ظالم نے مرزا غلام محمد قادیانی کے ذریعے الجھا کر، ان کے آپس میں لڑائیاں کروا کے، ان کو اوپر جو ہے وہ ایک نئی نبوت کی بنیاد رکھ کے ان کو آپس میں اتنا مصروف کر دیا کہ اس کے بعد تسلی کے ساتھ اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور مسلمانوں کی خلافت کے ٹکڑے کیے، حرمین شریفین پہ قبضہ کیا، مصر پہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا، کسی ملک تو تمام اسلامی خطے عرب ممالک تھے ان کو لارنس آف اریبک اور ہمفرے جیسے جاسوسوں کے ساتھ مل کر ایک ایک کر کے توڑ کر استعمال کیا، اور مسلمانوں کی ساری قوت اور ساری طاقت اسی مرزا غلام محمد قادیانی کے تعاقب میں الجھی رہی، اور یہ دشمن اپنا کام کر گیا۔ اور یہ چونکہ انگریز کا جاسوس تھا، انگریز کے لیے جاسوسی کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، یہ اپنی کتاب اس کی ہے تبلیغ رسالت، اور اس کو تازہ اس کا نیا نام مجموعہ اشتہارات ہے۔ اب اس میں اس نے ایک اشتہار دیا، مجموعہ اشتہارات، یہ جو نیا ان کا ایڈیشن شائع ہوا ہے، صفحہ نمبر 555 اور جلد اول۔ قابل توجہ گورنمنٹ از طرف محتمے میں کاروبار تجویز تعطیل جمعہ، کہتا ہے کہ جمعے کی چھٹی کر دی جائے۔ جمعے کو چھٹی کیوں کی جائے؟ اصل میں اس نے ایک پوری درخواست لکھی انگریزی گورنمنٹ کو اور کہا کہ جمعے کے دن کی چھٹی کی جائے۔ چھٹی اب آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھی درخواست تھی، لیکن بہت سی اچھی چیزوں کی نیت کے ساتھ اندر شر کے پہلو ہوتے ہیں۔ وہ شر کا پہلو کیا تھا؟ مرزا صاحب کے اس دور میں مسلمان جو تھے ہندوستان کو دارالحرب کہتے تھے، اکثر مسلمان وہ کہتے تھے یہ دارالحرب ہے، دارالحرب میں جمعہ نہیں ہے، جب جمعہ نہیں تو ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اب جب یہ بات تھی تو اس نے انگریز کو خط لکھا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ حکومت کے مخالفوں کو تلاش کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتوار کی بجائے چھٹی جمعے کی کر دو، اور جمعہ کے لیے دستخط لے لو سارے لوگوں کو کہ جمعہ پڑھنے کے لیے تمہیں چھٹی دی جا رہی ہے کہ تم جمعہ پڑھا کرو اس دن۔ تو جو جمعے کے پڑھنے پہ دستخط نہیں کرے گا اور جمعہ پڑھنے کے لیے پھر بھی نہیں آئے گا، اب اس کی ہم آسانی سے رپورٹ تیار کریں گے اور کر کے پتہ چل جائے گا یہ مخالف ہے برطانیہ گورنمنٹ کا، اس طرح پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو مسلمان، کیا ایسا عیسیٰ کیا ہم نے کبھی سوچا تھا؟ امت مسلمہ نے 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا ٹاؤر طرح کا، یعنی دشمن کے لیے جاسوسی کرنے والا، کیا ایسے مسیح کا تصور ہے ہمارے دماغوں میں؟ ہمارے دماغوں میں جس مسیح کا قرآن و سنت نے ہمیں ایک تصور دیا ہے، ہم جس کے انتظار میں ہیں، جنہوں نے آسمانوں سے تشریف لانی ہے، ان کا تو مزاج، وہ تو حکم اور عادل بن کر آئیں گے، وہ تو انصاف کرنے والے ہوں گے، وہ جاسوس اور چاپلوس بن کر تو نہیں آئیں گے۔ یہ مرزا صاحب جس طرح کی جاسوسی لے کر آئے ہیں، اب اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر ہے ہی نہیں جس کا امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے، یہ تو اور ہی کوئی چیز ہے جو کہ کہیں انگریز نے دے دی۔ اب اس کا وہ اشتہار نمبر 149 صفحہ نمبر 555 کہتا ہے کرین مسلط کے سرکار انگریزی کی خیر خواہی کے لیے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کیے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں اور ایک چھپی ہوئی بغاوت کو اپنے دل میں رکھ کر اس اندرونی بیماری کی وجہ سے فرضیت جمعہ سے منکر ہو کر اس کی تعطیل سے گریز کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نقشہ اس غرض کے لیے تجویز کیا گیا ہے تا اس میں ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں جو ایسے باغیانہ سرشت کے آدمی ہیں۔ اگرچہ گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے برٹش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے آدمی بہت تھوڑے ہیں جو ایسے مفسدانہ عقیدہ کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس امتحان کے وقت بڑی آسانی سے ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں، اس لیے ہم اپنی محسن گورنمنٹ کی پولیٹیکل خیر خواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر یہ چاہا کہ جہاں تک ممکن ہو ان شریر لوگوں کے نام ضبط کیے جائیں جو اپنے عقیدہ سے اپنی مفسدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں، کیونکہ جمعہ کی تعطیل کی تقریب پر ان لوگوں کا شناخت کرنا آسان ہے۔ یہ ہے کام جاسوسوں کا، یعنی جس طرح جاسوس اپنا کام کرتے ہیں کہ اس علاقے میں اب ہم نے بندے پکڑنے ہیں تو یہاں پتہ کیسے چلے گا انگریز کے حامی اور باغی کون ہے؟ جمعہ، چونکہ جو انگریز کے باغی ہیں وہ جمعہ نہیں پڑھتے کہ دارالحرب ہے، لہٰذا جمعے کی چھٹی کرو اور جو لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئے ان کا نام لکھ کر گورنمنٹ کو دے دیے جائیں۔
اور پھر اس کے بعد صرف اتنی بات پہ اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ یہ نقشہ بنا کر شائع کیا گیا کہ اس کے اندر یوں لکھا جائے نام، لقب، عہدہ، سکونت، ضلع اور کیفیت، یعنی کس کیفیت کا یہ باغی ہے، یہ ہے جاسوس نبی۔ تاریخ میں ایسے آپ کو تاریخ اسلام میں ایسا کوئی فضول انسان نہیں ملے گا کہ جس نے نبوت کے ساتھ ساتھ وہ جاسوس بھی ہو۔ انبیاء کی زندگی انتہائی پاکیزہ 2 + 2 = 4 جیسی سچائیوں پر مشتمل ہوتی ہے، خفیہ ٹوٹی پر مشتمل نہیں ہوتی۔ تو یہ انبیاء اس بات کی دعوت لے کر آتے ہیں، اور ایسی بات جو انبیاء کے راستے پہ نہ ہو، انبیاء کے طریقے پہ نہ ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ جو انبیاء کی دعوت سے ہٹ کر ہو، وہ کیسی بات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے دافع الوسواس میں صفحہ نمبر 21 ہے، اور اپنے خطبہ دافع الوسواس کا روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 21 پہ خود ہی فرمایا وَمَن تَفَوْهُ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ، کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو، جیسے جاسوسیاں کرنا، مسلمانوں کی گرفتاری کے لیے چارٹ مرتب کرنا، پھر ان کو تلاش کرنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی وہ کہانی بنانا کہ وہ وہاں سے چلے، پھر بنو کشمیریوں کو یہودی بنا دینا، افغانوں کو یہودی بنا دینا، اور بدھ کو یعنی نبی بنا دینا، اس کتاب میں بدھ علیہ السلام لکھا۔ تو اب کہتا ہے ملہمن کانا و مجتہدن، ایسا آدمی جو خلاف شرع بات کرے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، وہ ملہم ہو یا مجتہد ہو، اللہ کی طرف سے الہام پاتا ہو یا خود اپنا اجتہاد کرتا ہو، فابہ شیطان متلاعبہ، اس شخص کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے، یہ شیطان کا کھلونا ہے یہ شخص۔ اب امت یہی سمجھتی ہے کہ قادیانی سے بڑھ کر شیطان کا کھلونا کوئی نہیں ہے، بلکہ پوری کھیل کا گراؤنڈ ہی قادیان کے پاس ہے جہاں آ کر شیطان کھیلتا ہے، اور امت مسلمہ کے عقائد کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں اور ایسا مذاق کرتے ہیں۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ جو عیسائیت کا پورا عقیدہ اس کے برعکس ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی وَأَعْطَانِيَ الْكِتَابَ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل دی ہے، اور قرآن اور سنت کا علم دیا ہے، لکھنے کا ملکہ دیا ہے، اور فرمایا کہ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پوری کا نقشہ۔ نبی ہے بنو اسرائیل کے، کشمیریوں کے لیے نبی نہیں، ہندوستانیوں کے لیے وہ نبی نہیں، ان کے لیے نبوت کا پیغام لے کر نہیں آئے، وہ انہی کے لیے نبی بن کر آئے تھے، اور ان کی زندگی کے جو مراحل ہیں جب جہاں پر وہ موجود تھے انہوں نے دعوت دی، یہودیوں نے اپنی فطرت کے بد فطرتی کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچانا چاہا، تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، توفع ہوا، پورا لیا، پھر ان کا رفع ہوا، پھر تطہیر۔ یہ 3 الفاظ توفع، رفع، تطہیر، یہ ان کے زمین سے اٹھائے جانے کے پہلے کے 3 واقعات ہیں۔ اللہ نے پورا ان کو لے لیا، ان کی توفی ہوئی، پھر ان کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائیں اپنی طرف بلا کر، اور ان کو تمام دشمنوں کے ہاتھوں سے انہیں پاک رکھا، اور ان کے متبعین کو، ان کے پیروکاروں کو صبح قیامت تک کے لیے ان پہ غلبہ دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پہ، یہود پہ۔ آج بھی جو اسرائیل کی حکومت قائم ہے یہ اپنے سہارے پہ نہیں کھڑی، یہ عیسائیوں کی مدد کے ساتھ، انگریز برطانیہ کی مدد کے ساتھ یہ قائم ہے۔ آج اگر عیسائی دنیا اس کی پشت سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکتی، یہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو قصہ مختصر، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہی ہے جو سب نبیوں کی دعوت ہے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، یوم آخرت پر ایمان کی دعوت، اور مرزا قادیانی کی دعوت انگریز کی ٹوٹی کی دعوت ہے، ان کی جاسوسی کی دعوت ہے، ان کی چاپلوسی اور ان کی اطاعت کی دعوت ہے۔ اور نبی ایسی گھٹیا دعوتیں لے کر نہیں آتے کہ مسلمانوں کو کافر حکومتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔